السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 60 اور 61 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ أَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں خاص طور پر منافقین کا تذکرہ ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون جو کہتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل، کہ وہ ایمان لائے ہیں جو اتارا گیا انزل الیک ان پر، وما انزل من قبل، اور جو ان سے پہلے لوگوں پر اتارا گیا۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں، کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے ہیں، جیسے کہ ہمارے دین میں یہ بات ہے کہ ہم نے سابقہ انبیاء اور کتب پر بھی ایمان لانا ہے، اور قرآن مجید پر تو ایمان لانا ہی لانا ہے۔ تو فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تو ایسے ہی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جو ہم سے پہلے بھی اتارا گیا اس پر بھی، اور اب جو ہمارے اوپر نازل ہوا یعنی قرآن پر بھی، لیکن ان کا طرز عمل جو ہے نا وہ اس طرح یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں، ان کا خیال ہے، ان کا دل سے چاہتا ہے کہ ان یتحاکموا، کہ وہ اپنے جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ کریں الی الطاغوت، شیطان سے، یعنی دوسرے لوگوں سے۔ یہاں شیطان سے مراد غیر مسلم لوگ ہیں، یا وہ ادارے ہیں جو اللہ رسول کے کام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا تھا، گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہنا یہی طاغوت سے خارج کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ دوسری صورت میں اگر ان کے پاس جائیں گے تو گویا آپ طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو گویا آپ طاغوت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کریں، انکار کریں۔ وَقَدْ أُمِرُوا، بے شک انہیں اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا أن يَكْفُرُوا، کہ وہ اس بات کا انکار کریں، بِهِ، یعنی جو طاغوت ہیں ان کا، اللہ فرماتے ہیں یعنی منافقین کی یہ روش تھی کہ جس مقدمے میں یا جس بات میں انہیں یہ اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ فرمایا کرتے، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ کسی یہودی عالم یا ان کے پاس لے جاتے جو منافق تھے۔ یعنی تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ یہودی اور ایک منافق مسلمان جو ہے ان کا جھگڑا ہو گیا، زمین کا تنازع تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دونوں کی بات سنی، اور سننے کے بعد آپ نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی چونکہ سچا تھا اس کے حق میں کر دیا۔ اصل میں جو منافق تھا اس کا یہ خیال تھا کہ جب نبی پاک کے پاس جائیں گے، وہ پہلے بھی وہ اس میں حیل و حجت کر رہا تھا، لیکن جو یہودی تھا اس نے کہا نہیں جی فیصلہ محمد کے پاس جائے گا۔ تو آپ اپنے یہودی کی اور اس منافق جو مسلمان کہلواتا تھا اس کی بات سنی، وہ جھوٹا تھا، آپ نے فیصلہ جو یہودی کے حق میں دے دیا۔ تو یہ جو منافق تھا نا وہ کہنے لگا چلو اب عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایسا ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو مقدمہ پیش کیا، اور ساتھ ہی یہودی نے یہ بات کہہ دی کہ اس سے پہلے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فیصلہ میرے حق میں دے چکے ہیں۔ تو جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو چپکے سے انہوں نے کہا اچھا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، اڑا دیا، اور فرمایا ھذا قضائی من لم یرضی بقضاء رسول اللہ، کہ جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو نہیں مانتا تو میرا اس کے بارے میں بس یہی فیصلہ ہے، یعنی اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو بڑا واویلا مچا، اس قبیلے کے لوگوں نے، یہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے کہ اَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ انہیں بہت دور کی ضلالت میں ڈال دے۔ اللہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ضلالت میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ، اس طرف آ جاؤ جو اتارا ہے اللہ نے، جو نازل فرمایا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، یعنی جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف آؤ، یعنی اللہ اور اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آؤ، یعنی اپنے مقدمات جو ہیں، اپنے جو مسائل ہیں، ان کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے آؤ یا ان سے کرواؤ۔ رأیت المنافقین، تو یہ جو منافقین ہیں وہ دیکھتے ہیں یصدون عنک صدودا، کہ آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے کنی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے فیصلہ یعنی انصاف پر، آپ کو یہ نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہے، یہودی ہے، یا اس کے ایمان کی حالت کیا ہے، آپ نے تو ہر فیصلہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر حل کرنا تھا۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں انہی کا، منافقین کا، کہ ان کے دل میں اصل میں اللہ فرما رہے ہیں جو کوڑ ہے، جو منافقت ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ فرماتے کیوں نہیں آتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف کیوں نہیں لوٹتے۔ اصل میں اللہ فرماتے ہیں رأیت المنافقین، یہ جو منافق ہیں نا، یہ کرنے کا، اب جہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف جو فیصلے کو نہیں لوٹاتے، تو اگلی آیت میں ان کی مزید اس کی تشریح ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر عدل و انصاف، اور ہمارے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر دے، اس کے بغیر ہماری بقا نہیں ہے۔ رات سب کے سامنے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، خاص رحمت سے، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، اللہ انہیں عقل، شعور اور سمجھ عطا فرمائے، ان کے دل میں یہ بات ڈال دیں، اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ملک، قوم اور اسلام کے لیے ایک نیک نیتی کا جذبہ رکھتے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں اسلامی نظام قائم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔